أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج کلاس کی نسبت جو ہے وہ آج کے دنوں کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم تھی کل، آج 11 محرم ہے اور لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آج جو ہے اس کو ہی ڈسکس کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا جو مجھے جو ارادہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ 10 محرم آتی ہے اور اس کے بارے میں ساری واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ہر جگہ پہ جو ہے نا انفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری کیا نسبت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بڑے انسپریشنل میسیجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا رستہ کھولا تھا اور جو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے دریا جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو if Allah subhanahu wa ta'ala can do it for Musa علیہ السلام, he can definitely do it for you۔ اس طرح کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ تمام اگزامپلز اسی طرح کی ہیں۔ لیکن بڑا اچھا ہوگا کہ اگر ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ تھا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ Surely we sent Musa with our signs۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے تمام نشانیوں کے ساتھ جو ہے آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ Saying to him, bring your people out of all sorts of darkness into the light۔ کہ ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے تمام لوگوں کو جو ہے اندھیروں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر جو ہے نور کی طرف لے کر جائیے، اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور کہا کہ ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان سے جو ہے ذکر کیجئے ایام اللہ کا، کہ اللہ کے جو دن ہیں، اور ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور یقیناً ان کے اندر جو ہے ایسی نشانیاں، ایسی آیتیں موجود ہیں جو کہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو صبار، جو انتہائی صبر کرنے والا اور انتہائی شکر کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کا دن جو ہے اٹ از فرام ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں سے ہے، اللہ کے دنوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ تو اس آیت کی نسبت سے مجھے خیال آیا کہ ہمیں اس واقعے کو آج دوبارہ ریلیو کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایام اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ ذکر جو ہے اعلیٰ اللہ، نعمتوں کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں، یا ایام اللہ، یا آپ دنوں کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور دس از ون آف دا ڈیز جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نسبت اور بھی واقعات کے ساتھ ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام ہم جو تھے کہتے ہیں کہ ان کو اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی توبہ تھی وہ قبول ہو گئی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بھی اسی دن نوح علیہ السلام کو بھی بچایا گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، اور اب
اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کربلا کا واقعہ جو ہے، although اس کی کوئی ہمارے مذہب کے اوپر اس لحاظ سے اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، تو دین کی جتنی چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. لیکن بہرحال جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے وہ ہم ہرگز، کیونکہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے، تو جو اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے اس واقعے کی وہ اپنی جگہ پر ہے، اور وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جو امام حسین جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو یہ تمام واقعات، ڈفرینٹ واقعات جو ہیں وہ اس ہسٹوریکلی جسے کہتے ہیں کہ یہ سب آتے ہیں اس ضمن میں. لیکن جو واقعہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف ہماری جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے لیے دین ہے. ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی 10 محرم کو بہت کچھ ہو رہا ہو کسی کی زندگی میں، لیکن آپ کسی واقعے کو لے کر جو ہے مذہب انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ہسٹوریکل سگنیفیکنس ضرور ہو سکتی ہے واقعات کی، لیکن مذہب کے جو ہیں کہ مذہب میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، مذہب سے کوئی چیز سبٹریکٹ نہیں ہو سکتی، اور مذہب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید کی تھی، اور اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when the prophet came to مدینہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہودی جو تھے وہ عاشورہ کے دن پہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے تھے. and they used to say کہ یہ تو بہت عظیم دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بچایا تھا اور فرعون کو اور اس کی تمام جو فوجیں تھیں ان کو پانی میں غرق کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے لیے روزہ رکھا تھا، اس دن کو جسے کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں بنسبت ان لوگوں کے. اور یہ کیوں کہا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زیادہ قریب ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بنسبت ان لوگوں کے یعنی یہودیوں کے مقابلے میں. تو آپ نے روزہ رکھا اور کہا کہ مسلمانوں کو بھی روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک دن اور آگے یا پیچھے ایڈ کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم جو ہیں یہودیوں سے ہماری پریکٹس ڈیفرنٹ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ نئی شریعت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے جو ہیں کنزیکٹیولی رکھنے کو کہا. 10 محرم یا تو آپ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. تو یہ واقعہ کیا تھا جس کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو پتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر جو اتنے سالوں کا تشدد اور ظلم اور جو فرعون کا برداشت کر رہے تھے، ان کو رہائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لیا اور لے کر جب وہ گئے تو when the two hosts saw each other, the companions of Musa said, surely we are overtaken. جب وہ بالکل ہی پہنچ گئے سی کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ پوری فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے دندناتی بھی چلی آ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی کمزور گروپ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جن کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسے کوئی ہتھیار یا ایسے کوئی جنگی کوئی وہ نہیں تھی کہ وہ ان کو فیس کر سکیں. اور ایک طرف پیچھے یہ دیکھ رہے تھے کہ موت آ رہی ہے، ایک طرف سامنے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر پانی کے سامنے وہ کھڑے ہیں، حد نظر تک پانی ہی پانی ہے. تو ان کو لگا کہ ہم تو، انہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. مدرکون کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو دھر لیے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب ہم تو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین. He said never. کلا ان surely معی، مع کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ہونا جو ساتھ میں یا ہے معیہ کے کہ میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب،
میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، تو یقیناً وہ مجھے جو ہے ہی ول گائیڈ می، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا. سین جو ہے یہاں پہ وہ ہے کہ شیورلی کہ قریباً بالکل نزدیک اللہ تعالیٰ جو ہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہدی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت دینا، اور نون کے نیچے جو یا زیر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ مجھے ہدایت دے گا. یہ اٹیچ پروناؤن کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک زیر ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹوریکل سینٹنس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈیفینیٹلی میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے جو ہے وہ ہدایت دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اسٹرائک دا سی ود یور اسٹاف، کہ آپ کے پاس جو عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا، تو بحر کو جو ہے آپ اس کو ہٹ کیجئے. فن فلقا کیا ورڈ ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی چیز کو چیر دینا، کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈے بریک کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے نا کہ رب آف دا ڈے بریک، کہ جب صبح کی کرنیں جو ہیں وہ رات کے پردے کو چاک کر کے انٹر ہوتی ہیں. تو فن فلقا جو بحر تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو it became like a big mountain. تو دونوں طرف جو تھے پانی کے، ایسا لگا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہو گئے، پانی کے کھڑے ہو گئے. اور اس کی اینیمیشنز بھی ہیں کہ لائک جیسے سمندر وہ جو تھا، وہ دریا جو تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، اور جو ہے پورا راستہ بیچ میں جو ہے وہ کھل گیا. پھر اس کے بعد وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، then he brought others close to that place. جو پیچھے جو فرعون اور اس کی فوجیں جو تھیں وہ بھی پیچھے ان کے چلتے چلے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو ہم نے جو ہے وہ بچا لیا. ان فی ذالک لآیہ، اور اس میں یقیناً سائن ہے، آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن موسٹ آف دیم آر ناٹ بلیورز، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ سب جو ہے یہ ساری ایمان ہی ہے جو انسان کا جو ہے آپ ان تمام واقعات کو اپنے سامنے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے وہ ہوا تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور رب جو ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہی is mighty and merciful، کہ العزیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انتہائی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے آگے ٹھہر نہیں سکتی. العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موسٹ پاورفل اللہ تعالیٰ ہیں، اور الرحیم ہیں، اور انتہائی رحم کرنے والے. تو یہ واقعہ جو ہے سورہ شعراء کی آیتیں ہیں جو جہاں پر یہ واقعہ ڈیٹیل میں آیا، اور پھر قرآن میں بار بار اس کا مختصراً مختلف ضمن میں اس کا تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے اس واقعے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس واقعے کا ذکر کرو when the sea split open. تو یہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر کھڑے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی اپنے عصا کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ عصا جو ہے ان کا راستہ کھول دے گا؟ ان کی نظر اپنے رب کے اوپر تھی، اپنی اسٹرگل کے اوپر تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ یقیناً مجھے گائیڈ کرے گا. تو یہ واقعہ تھا، اور اس واقعے کی نسبت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جب انہوں نے سنا، مطلب دیکھا کہ جب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری نسبت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے. تو کس نسبت کی بات کر رہے تھے؟ کس نسبت کی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ آپ نے کہا
کہ میں زیادہ کلوز ہوں، میں زیادہ قریب ہوں، جسٹ بیکاز کہ ہم کوئی گروپ میں شامل ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی تو ایک نسبت ہے نا. لیکن یہ نسبت جو تھی، یہ نسبت کس چیز کی نسبت تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سملر واقعہ آیا. اور جب آپ اور ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے پناہ لی غار میں ہجرت کے ٹائم پر، اور اس ٹائم پر جو تھے قریش جو تھے وہ اس قدر دشمنی سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ پیچھے تعاقب میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور تمام طرح کی سرچ ٹیمز بھیجی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے، تو جس غار میں آپ نے اور ابو بکر صدیق نے پناہ لی تھی تو وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا I looked at the feet of the مشرکین while they were in that cave، کہ جب we were in that cave، جب وہ غار میں تھے تو ان کو ان کے قدم نظر آ رہے تھے. And they were literally on top of us. I said, "O messenger of Allah, if any of them just looks down, they will see us." تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ یہ تو ہم اتنے نزدیک ہیں، ذرا سا بھی یہ ہماری طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what do you think, O Abu Bakr, of two people whose third is Allah؟ یہ قرآن کی آیت ہے جو کہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ کوئی دو نہیں ہوتے کہ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسٹرگل تھی، اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اللہ از ود اس. اور یہ پھر سورۃ توبہ میں اس کا ذکر کیا گیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. when he said، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لصاحبہ، اپنے کمپینین سے. صاحب کسے کہتے ہیں؟ کمپینین کو کہتے ہیں جس کی صحبت آپ کو نصیب ہو. ہی جو ہے اینڈ میں وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے کہ ہز کمپینین، یعنی اس کمپینین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. لا تحزن، غم نہ کریں، گھبرائیں نہیں، وری نہیں کریں. ان اللہ، کہ ڈیفینیٹلی شورلی اللہ جو ہے معنا، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دیے کہ میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. اور پھر سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ عطا کی اور ایسی طاقتیں بھیجیں کہ جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رفعت بخشی. اور جو کفار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو سملر ورڈز جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ ڈو ناٹ وری اللہ از ود اس ان اللہ معنا. تو یہ جو ہے تو نو ونڈر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ میری نسبت جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، میرا قرب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے. لیکن پھر بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نسبت ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ تو آج ہم اس ہی بات کو جو ہے تھوڑا بہت کوشش کریں گے کہ انالائز کرنے کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں ٹرائلز آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسان کی 10 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور 10 طرح کی فکریں، اور 10 طرح کے یہ انسان کے ساتھ جو ہے تمام چیزیں لگی ہوتی ہیں. پھر اس طرح کے
واقعات ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ کھولا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جو اتنا بڑا معجزہ ہے جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ بات اتنی آسان ہے؟ کیا یہ بات اتنی آسان ہے؟ اس میں کوئی پیسمسٹک یا کوئی نیگیٹو یا کوئی مایوسی کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایمان کا کیا لیول تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ صبر کا کیا لیول تھا، وہ توکل کا کیا لیول تھا. جتنا بڑا توکل ہے اتنا بڑا معجزہ ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. جتنا انسان کا زیادہ توکل ہے اتنا بڑا معجزہ ہے. تو جب یہ لوگ کہتے ہیں انسان کی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں تو definitely he can do it for us. It's کہ the day the sea split open, right? اس واقعے کی جو ہے بڑی نشاندہی کی جاتی ہے. تو میں اس کا بھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہوں اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور تمام سامنے پیچھے سے موت سر پہ آ رہی ہو سر پہ کچلنے کے لیے، اور سامنے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور ہم آگے نہیں جا سکتے، اور پورا اتنا بڑا دریا جو ہے سر پہ کھڑا ہوا ہے، کیا ہم میں ہمت ہو سکتی ہے اتنی بڑی بات کہنے کی، ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے؟ اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے، اس کے لیے تو بڑی انسان کو یقین چاہیے اس بات کا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. ہاں مجھے اپنے لیے تو لگتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں اتنا بڑا دعویٰ کس طریقے سے کر سکتی ہوں، لیکن ہاں میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ میں قرآن میں جاؤں اور میں جہاں جا کے دیکھوں کہ اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ تو اولو العزم میں سے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا مقام کے بارے میں تو کیا کہنا. اب ہم جیسے عام لوگ، ہم جیسے گناہ گار لوگ، ہم کس طریقے سے ان واقعات سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے سامنے آپ ذکر کیجئے ایام اللہ کا، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے روشنی کی طرف لے جائیے. تو وہ کیا روشنی ہے کہ جس کا جو ہے ہمیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے جو ہے وہ نازل کیا ہے. تو وہ نور جو ہے وہ قرآن ہے. تو ہمارے پاس چاہے کتنی بھی تاریکیاں ہوں، کتنے بھی اندھیرے ہوں، یا کتنی بھی ہماری خام خیالی ہو کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور ہمارے لیے ایسے راستے کھل جائیں گے اور ہم روشنی میں آ جائیں گے، کوئی چیز کا ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ کوئی نور ہمارے پاس ہے تو وہ قرآن ہے. کوئی نور جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن ہے. تو definitely we can go to Quran and see. تو اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے آپ کے. تو اس کا کئی جگہ پہ قرآن میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کی معیت کا. مثلاً فار ایگزامپل سورۃ الحدید کی آیت ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان اور زمین بنائے 6 دن میں، اور پھر ثم استوى علی العرش، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے استوا کا ذکر کیا عرش کے اوپر. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے انٹر ہوتی ہے اس زمین میں اور کیا چیز جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ یخرج منہا، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے نازل ہوتا ہے اور کیا آسمان کی طرف جو ہے چیزیں واپس جاتی ہیں. سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تمام عالم الغیب و شہادہ. He is with you. Now this is the important thing. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ایک معیت ہے یہ ایک جنرل معیت ہے کہ اللہ جہاں پر بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے.
یہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ غفلت میں چلے جاتے ہیں، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو یہ ایک تقوی جنریٹنگ آیت ہے کہ تم جان جاؤ کہ ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور جو اللہ کی طرف واپس جا رہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، واللہ جو ہے بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک جنرل معیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو وہ بات نہیں ہوئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی ان معی ربی سیہدین، رائٹ؟ کیونکہ پھر تو معیت سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، نہیں، یہ ایک جنرل معیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر سورۃ المجادلہ کی آیت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا آپ have you not observed، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اور کوئی ایسی سیکرٹ کنسلٹیشن نہیں ہوتی سلاست کی کہ کوئی تین ہو اور چوتھا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ولا خمسۃ، یا کوئی پانچ ہو اور چھٹا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، کہ کوئی جو اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، الا ہوا معہم، کہ وہ جو ہے ساتھ ہے، اینما الا ہوا معہم اینما کانوا، کہ تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو اگین یہ آیت بھی جو ہے تقوی، انسان کا جو ہے تقوی جنریٹ کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک آیت ہے کہ کوئی دو نہیں ہے بیٹھ کر آپس میں کسر پسر کر رہے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیسرا نہیں ہے موجود کہ وہاں پر، اور کہ کوئی تین نہیں ہو اور چوتھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، یا کوئی پانچ نہیں ہو تو چھٹا جو ہے اللہ تعالیٰ ہو، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام سیکرٹ جو ہیں وہ جانتے ہیں، تمام باتیں جو چھپی ہیں، ڈھکی ہیں، اور جو راز کی ہیں، نیاز کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یہاں پر بھی جو بات کی گئی وہ کیا کی گئی کہ ہوا معہم اینما کانوا، کہ جہاں پر بھی He is with you, he is with them wherever they may be، جہاں پر بھی جو وہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ کی بات کی گئی اگین، یہ وہ بات تھی کہ جو جنرل معیت کی بات کی گئی، لیکن آپ کو ہمیں پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ بڑی کانفیڈنس والی بات تھی، اور اس آیت کے اندر ہی ایک اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر ایک سائن ہے۔ وہ سائن کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اس کے اندر جو انہوں نے جو بات کی، یہ پورا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایک آیت ہے اور ایک سائن ہے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن جو شرط ہے جن کو سمجھ آئے گی، جو لوگ بھی جو ہے ایمان کے تھرو اس کو دیکھیں گے تو ہی ان کو اس میں جو ہے آیت نظر آئے گی۔ اور وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اب ہم جنرل سے اب اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں تو سورۃ الانفال میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے ایڈریس کیا تو ان سے کہا کہ اگر تم دیکھ رہے تھے کہ کوئی ڈیسیشن آ جائے، تو ڈیسیشن آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وکٹری ہے، جو فتح ہے وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے اس رویے سے، کفر کے رویے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم نہیں باز آؤ گے اور تو پھر یقیناً شکست دوبارہ تمہارا سامنا کرے گی، اور وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، this is important، اور تمہاری یہ بڑے کے بڑے جتھے جو ہیں لوگوں کے،
یہ تم کو اللہ کے سامنے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے کہ کمزور تھے جو گروپ تھا ان کا، اور وہ پیچھے فرعون اتنی بڑی طاقت تھی جو اپنے تمام فوجوں اس نے جو ہے ان کے تعاقب میں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. تو وہ جو تھی کوئی اسٹرینتھ جو تھی ان کی گراؤنڈ پہ تو نہیں تھی، لیکن ایمان کی اسٹرینتھ ڈیفینیٹلی تھی. ایسا ایمان کہ جس نے جو ہے پورے کے پورے ایک جسے کہتے ہیں کہ دریا کو جو ہے دو حصوں میں کاٹ ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت بھی کہا کہ کفار کو کہ تمہارے یہ جو بڑے بڑے جتھے ہیں، جو گروپ ہیں، یہ اللہ کے سامنے کچھ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں. وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ہم کو یہاں پہ کیا کلو ملتی ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤمنین کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ ہے. اب پہلی بار جو ہے یہ اس معیت کی بات کی جا رہی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ ڈیفینیٹلی مجھے گائیڈ کرے گا. اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تغابن میں بھی ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پہ ایمان لے کر آیا اللہ اس کے دل کو جو ہے ایک ہدایت عطا کرتا ہے، اس کے دل کو رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ وہ مؤمنین کے ساتھ ہے. تو پہلی اب ہمیں کلو ملی کہ ایمان از نمبر ون تھنگ، کہ اگر ہم بھی ایسی سچویشن میں ہوں کہ جہاں پہ جو جسے کہتے ہیں انسان کلولیس ہوتا ہے، کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آگے کرنا کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کو بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دیجئے اور یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے، لیکن زندگی میں کچھ ایسی سلوشن ہوتی ہے، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی انسان کو کوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ پورا کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اس طرح سے؟ ان کو یہ ضرور معلوم تھا کہ اللہ میری جو ہے مدد کریں گے، کس طرح سے مدد کریں گے یہ ان کو نہیں معلوم تھا. یہ انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وہ اللہ کے جسے کہتے ہیں مخلصین میں سے تھے، جو پیور جن کا ایمان تھا. تو جیسا ان کا ایمان تھا، جیسا ان کا توکل تھا، اس سے کہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا گیا. لیکن اب ہمیں پہلی کلو ملی کہ ایمان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر، ایمان جو ہے وہ شرط اول ہو گئی کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. چلیں یہ بات سمجھ آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور ہم کلیم کر لیتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتاب پہ ایمان ہے، یوم آخر پر ایمان ہے، تمام چیزوں پر ایمان ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. بات ادھر ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی اگر ایک آیت کی طرف جائیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور وہ ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، وہ کسی فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ یعنی کہنا ایک طرف ہے، کہنا ایک طرف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف کہہ دیں گے کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، کلیم کر لیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہیں، اور ہم بیٹھ کر بڑی بڑی نعتیں گا لیں اور تمام وہ پڑھ لیں اور ساری چیزیں سمجھیں اور ہم سمجھیں کہ اٹ از لائک سو سویٹ. باقی لوگ تو جو تھے وہ ایسے ایسے فتنوں میں ڈالے گئے، ایسے ایسے کہ وہ ہلا دیے گئے، اور ہم صرف جو ہیں ہم صرف کلیم کریں گے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے کلیم کے اوپر ہم کو اسی جو ہے اس میں شامل کر لیں گے ایمان والوں میں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ people are going to be tested. اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اس کے بعد آیت آتی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Indeed, we have tested those who were before them. So Allah will surely know the ones who are truthful, and He will surely know the liars. Like زبانی جمع خرچ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ، اس کو تو معلوم ہے کہ کس کا ایمان کتنا سچا ہے اور کس کا ایمان کتنا کھوٹا ہے. لیکن یہ زندگی کے جو واقعات ہیں، جو اتار چڑھاؤ ہیں، جو دن کے یہ تمام ٹرائل سے انسان جو گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ٹیسٹ کیا تاکہ جو لوگ جو صداقت پہ ہیں، جو جن کا ایمان صدق پر ہے، وہ ایمان جو ہے آ جائے سامنے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جب مشکلات پڑتی ہیں اور پھر ریکوائل کر جاتے ہیں اور پھر قرض کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے وقت کو، اپنی قسمت کو اللہ تعالیٰ کو، اور تمام طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایکسپوز کر دیتا ہے. یا پھر ایون فتنہ جو ہوتا ہے خالی برے وقت سے ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اموال اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. تو اموال تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ہمارے مال و دولت، تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹس دیکھ کر، یا اپنے اولاد کو دیکھ کر تو انسان بڑا، اس سے زیادہ تو انسان کو خوشی نہیں ملتی کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ بھی تمہارے ٹیسٹ ہیں. اور پھر سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تم کو اللہ کی یاد سے جو ہے بے خبر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ تم کو اللہ کی یاد سے جو ہے یہ تمہاری اولاد اور اموال جو ہے تمہیں یہ دور لے کر چلے جائیں. تو یہ بھی فتنہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بذات خود ان چیزوں میں کوئی خرابی ہے، لیکن what we make of it، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہے، اور یہ دنیا کی جو ہے یہ سٹرگل ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں they are supposed to get us closer to اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکیں. تو ہمارے اموال، ہماری اولاد، ہر چیز جو ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانے کا رستہ بنے ہر چیز. یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ہم کو اللہ کے رستے سے ہٹا دے. تو یہ تو پتہ چلا کہ خالی ایمان اور کہنا یہ آسان ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کی پھر کی طرف سے جو آخری آیت، یہ شروع کی آیتیں تھی سورۃ العنکبوت کی، اور جو آخری آیت ہے جو کہ بڑی امیزنگ آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ جو لوگ ہمارے رستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، جو اسٹرائیو کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رستے میں اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے میں جو اسٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ڈیفینیٹلی، جو قسم کھائی جا رہی ہے، لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ان کو ڈیفینیٹلی رستے جو ہیں ہدایت کے ان کو دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ محسنین کے جو ہے ساتھ ہے. محسنین جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. تو اب یہ جو ہے سورۃ العنکبوت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی معیت، اللہ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے وہ بڑا اسٹرگل کا رستہ ہے، وہ محنت کرنے کا رستہ ہے. پھر آپ دیکھیں اور کہاں پہ معیت کا ذکر کیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو کریں، لیٹس جسٹ کور دی آیات جو کہ اس اللہ کی معیت کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ آیت ہم کور کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کی، کہ کہا گیا ایمان والوں کو کہ اللہ کی مدد لو صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو پتہ چلا کہ صبر کرنا جو ہے، صبر کرنا بھی اللہ کے اوپر ایمان کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. صبر وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، ورنہ انسان میں جب بے صبرہ ہوتا ہے تو نہ زبان کو جسے کہتے ہیں کنٹرول ہوتا ہے، نہ ہاتھ پیر کو کنٹرول ہوتا ہے، نہ جذبات کو کنٹرول ہوتا ہے، نہ زمین پہ قدم ٹک سکتے ہیں. جو انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا ہوتا ہے کہ تمام اس کو جو ہیں اس کے جو ہوتے ہیں تمام بند جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں.
امپلسو ہو جاتا ہے انسان. تو صبر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ امپلسو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے نام پہ جب صبر کرتا ہے تو اس کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صدق پہ ہیں، یہ اپنے ایمان کو سچا کر دکھاتے ہیں. جب ان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو ان کا ایمان جو ہوتا ہے اٹ از آؤٹ ان دی اوپن. ان کو دیکھ کر کہ یہ صبر کی مینار لوگ کیسے ہیں، تو اللہ پہ لوگوں کو یقین آتا ہے دیکھ کر کہ دیکھو تو صحیح اس شخص کو کیا صبر کا مینار ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے کس نے صبر کیا ہے کہ اس کی جو زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ایمان کی گواہی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. کیا معیت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیے. پھر اس کے بعد سورۃ النحل ختم ہوتی ہے اس آیت پہ، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. surely Allah is with those who fear him، یا اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی کانشیسنس اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو کہ اگین جو محسن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں. تو اب یہ ہمیں پتا چلا کہ صبر جو ہے کہ اللہ کی جو جس معیت کا موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے تھے، جس ایمان کا موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے تھے، جس ایمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا جب انہوں نے ابو بکر صدیق کو ہدایت کی کہ لا تحزن، کہ غم نہیں کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کیا ریکوائر کرتا ہے، اس کی کیا شکلیں سامنے آتی ہیں. صبر کی شکل آتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کی شکل آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ سٹرائیو کرنا. توکل کی شکل آتی ہے، تقوی کی شکل آتی ہے کہ اللہ کو آبزرو کرنا اپنی زندگی میں. تو یہ پریکٹیکل فیزز آف ایمان ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفینیٹلی ان سب کے ساتھ ہے کہ جو ایسے ایمان کو پکڑتے ہیں اور ایسے ایمان کو جو ہے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ let's talk about this ayat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. بڑی ہی امیزنگ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہمارے راستے میں سٹرائیو کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ہم ان کو جو ہے راستے دکھا دیتے ہیں. راستے دکھا دینے کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ہم کو جو ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہیں وہ راستے دکھا دیتے ہیں. دیکھیں، جب ہوتا یہ ہے کہ جب when we are hit with something، تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، ایک چونٹی ہے جو چل رہی ہے کارپیٹ پہ، اسے کوئی کارپیٹ پہ کوئی ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ اور ہم اگر اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو کارپیٹ کے جو ہوتے ہیں سارے پیٹرنز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہاں پہ یہ کلر ہے، یہاں پر بلو کلر ہے، یہاں پہ گرین کلر ہے. اس طریقے سے سارے کے سارے جو ہیں کلرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیٹرنز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. we can appreciate the beauty of it. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی سچویشن میں جب انسان ہوتا ہے وہ اسی وقت صبر کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اور جب اس کا ایمان اس کو ایلیویٹ کرتا ہے تو وہ پورا کا پورا پیٹرن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ راستہ دکھانے لگ جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو ایسے فیل ہوتا ہوگا کہ کبھی کوئی زندگی میں کوئی کلیمٹی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ دماغ پر ایک بوجھ آ گیا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. پھر کوئی آتا ہے اور آ کر آپ کو ایسی بات کرتا ہے آپ سے، یا آپ کو ایسے کوئی راستہ دکھاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے بوجھ جو ہے وہ اتر گیا. کوئی آ کے سمجھاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ تم یہ دیکھو، اس طرف دیکھو، یہ اس کی پازیٹیو بات ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا. تو ایک آپ کا کوئی ویژن جو ہوتا ہے وہ کلیئر کرتا ہے، جو کہ ایک
کہتے ہیں نا انسان کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں, آپ غش کھا جاتے ہیں جب کوئی ایک جو ہے ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے تو لگتا ہے کوئی خدا نہ خاصا کوئی اللہ سب کو محفوظ رکھے, کوئی بری خبر سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ کان معاف ہو گئے ہیں, لوگ کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. بالکل انسان کی جو تمام جو قوتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے شوق میں چلی جاتی ہیں. تو وہ شوق سے نکالنے کے لیے جو ہوتا ہے آپ انسان کو ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ زوم آؤٹ کر سکیں اس وقت. اور زوم آؤٹ کس طریقے سے انسان کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے اور کہتا ہے کہ انا للہ ہی, کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جا رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو انسان پکڑتا ہے تو وہ ایک ایلیویشن ہوتی ہے. جب آپ اوپر جاتے ہیں, ہائٹ کے اوپر جاتے ہیں, تو پھر ایک ویو جو ہوتا ہے آپ کا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن ہائٹ پہ جانا جو ہے نا وہ آسان چیز نہیں ہے. ہائٹ پر جانا جو ہے ٹو بی ایبل ٹو گیٹ دیٹ بیوٹیفل ویو وہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی آپ پہاڑ پر چلے جائیں, سیڑھیاں ایک فلائٹ اوپر چلے جائیں, ہر چیز اوپر جانا جو ہے نا وہ اس کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. اصل تو چیز ہوتی ہے کہ سب سے آسان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس لیتا ہے, نیچے ہی کھڈے میں جو ہے وہ گر جاتا ہے اپنے, کہ اپنی جو ہے اسی میں نفس کے کھڈے میں جو ہوتا ہے انسان گر جاتا ہے. اس کا نفس جو ہوتا ہے یا تو اس کو ٹوٹلی امرس رکھتا ہے, غفلت کی حالت میں رکھتا ہے کہ تم سوچو ہی نہیں, بس اپنے ایک اینیمل نیچر کے ساتھ جڑے رہو, کھاؤ پیو, کوئی چیز کے بارے میں تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سوچو گے تو خامخواہ دماغ میں جو ہے یہ سب لگیں گے. تو اپنے دماغ کو جو ہے بالکل معاف رکھو, ڈو ناٹ ڈیل ود اٹ. ایک تو یہ انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو, انسان غفلت میں جو ہے وہ جا سکتا ہے. یا پھر یہ جو ہوتا ہے کہ اتنی مایوسی میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ انسان کو لگتا ہے کوئی رستہ ہی نہیں ہے, تو لوگ جو ہیں پھر جو ہے اپنے آپ کو یا تو ٹرینکولائز کر لیتے ہیں یا سوسائڈ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی جیسے تمام راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے. یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں ایسی زندگی میں, لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے کئی بار ایسی سچویشنز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, چاہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوں, چاہے یوسف علیہ السلام اپنی جو ہے ٹرائلز میں ہیں, کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں یا جیل میں ڈال دیے گئے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں, یا پھر ہجرت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں, یا پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, یا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگ میں ڈال دیے گئے ہیں. مستقل اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز ہم کو دکھاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ایمان والوں کی دنیا جو ہوتی ہے وہ کتنی وسیع ہوتی ہے. اصحاب کہف ایک غار ہے, لیکن جس کا ایمان اللہ پہ ہو تو اس کے لیے تو کائنات کھل جاتی ہے, آسمان کھل جاتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تقویت اس کے دل کو عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو تمام جو قلوب جو ہیں, جو دل جو ہیں, جو سکون پاتے ہیں اللہ کے ساتھ جو جڑ کر جو سکون پاتے ہیں, وہ کس وجہ سے وہ سکون پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی دنیا کھل جاتی ہے, اٹ اوپنز اٹ اپ. ان کی دنیا ایک محدود نہیں ہوتی. پھر وہ ایمان کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا. ہماری آپ کی سچویشن تو بہت چھوٹی ہے, جو پوری کائنات کا سنبھالنے والا ہے اس کے اوپر نظر چلی جاتی ہے نا, کہ وہ پوری کائنات کو پکڑے ہوئے ہے, آسمان اور زمین جو ہے اس نے اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ آسمان ہمارے سر کے اوپر نہیں گر رہا. تو وہ رؤوف الرحیم ہے. تو رؤوف الرحیم کے ساتھ جو ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک کمزور سے کمزور انسان کو بھی جو ہے وہ قوت عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ رستہ جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسٹرگل کا رستہ ہے. اوپر جانا آسان نہیں ہے, پہاڑ پہ چڑھنا آسان نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ راکٹ جو ہیں جو اوپر جاتے ہیں, جو بالکل ہی اسپیس کی میں جو چلے جاتے ہیں, اسپیس میں کوئی زمین کی گریویٹیشنل فورس ہی نہیں ہوتی, تو کس قدر فیول, کس قدر ملینز آف ٹنز آف فیول, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جو پروپیل کرتا ہے. تو ایک تو وہ سب ان کو جو ہے وہ ویٹ جو ہوتا ہے وہ ڈراپ کرنا پڑتا ہے, اور وہ تمام جو ان کو ایک جو جسے کہتے ہیں ایک تھرسٹ ملتی ہے, ایک بوسٹ ملتی ہے کہ وہ جو ہے اسپیس میں جا سکتے ہیں, وہ گریویٹیشنل فورس کو ڈیفائی کر سکتے ہیں. وہ پیچھے کتنا چھوڑنا پڑتا ہے ان کو تاکہ وہ اوپر جا سکیں, پیچھے جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو انسان کا رستہ بھی اللہ کی طرف جانے کا ایسا ہی رستہ ہے.
ایسا ہی رستہ ہے اپ ہل جانے کے لیے انسان کو اپنے بوجھ جو ہوتے ہیں وہ اتارنے پڑتے ہیں. اللہ کے لیے بڑے پیوریفیکیشن انسان کو کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے خلاف, اپنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں جو دی ہیں ان کے خلاف. وہ بوجھ جو ہے اب ہم اتاریں گے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک سمپل طریقے سے میں آپ کو بہت بتا رہی ہوں کہ کوئی کمپلیکیٹڈ فزکس کی بات تو نہیں. ایک غبارہ بھی جو ہوتا ہے اس کی ہوا ایک دم سے آپ چھوڑ دیں اوپر جاتا ہے. تو جو انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنا ویٹ جو ہوتا ہے تمام چیزوں کا ڈراپ کرنا پڑتا ہے, اور تاکہ وہ پھر اوپر چڑھ سکے, وہ تاکہ وہ اوپر جو ہے وہ جا سکے بلندی کی طرف جانے کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہماری اوپر, جو ہمارا نفس ہے, ہم جو زمین کے ساتھ جو اٹیچڈ ہیں, کیونکہ ہم زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور زمین کی تمام چیزیں جو کشش ہے, چاہے پیسہ ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے اقتدار ہو, چاہے انسان کو جو ہے دنیا میں جو کھینچتی ہیں, جو اس کو باندھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف جو جانے کا رستہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو یہ ہے کہ انسان تمام چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر ہیں. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے انسان ان سب چیزوں سے اٹیچمنٹ نہ ہو. آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں, آپ کے ہاتھ میں ہوں, آپ کے دل میں نہ ہوں, آپ کے دل میں ہوں. دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اس کی اگزامپل جو ہے وہ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جیسے ایک پانی ہے, کشتی ہے, اور کشتی جو ہے پانی میں چل رہی ہے. ایز لانگ ایز جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر انٹر نہیں کرتا ہے تو وہ کشتی چلتی رہتی ہے. لیکن اگر وہ پانی جو ہے کشتی کے اندر انٹر کر گیا, کوئی سوراخ ہو گیا, تو کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے, دنیا کو ترک نہیں کرنا ہے. اولاد ہے, پیسہ ہے, نوکری ہے, سب چیزیں ہیں, سب آپ کو چیزیں کرنی ہے, لیکن وہ جو دل ہے, جو انسان کو اولو الالباب میں سے بننا ہے کہ دل پیورلی اندر سے اللہ کے ساتھ جڑ جائے, وہ دل کے جہاں وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, وہاں کوئی ایسی اٹیچمنٹ ایسی نہ ہو کہ اللہ کی اٹیچمنٹ اس کے نیچے آ جائے. پھر اس دل کے اندر سوراخ ہو گیا ہے, اور جس دل میں سوراخ ہو جاتا ہے تو obviously وہ پھر جو ہے it becomes a dead heart. تو یہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اسٹرائیو کرتے ہیں ہم ان کو ڈیفینیٹلی ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو جو ہے رستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یہاں پہ لام آیا ہے مع کے ساتھ کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے. اب بڑی امیزنگ بات کہ یہ میں نے آپ سے بات کی کہ یہ جرنی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ایک طرف بات ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا میں جو سگنیفائی کرتا ہے جو جرنی اللہ تعالیٰ کی طرف, وہ حج کا ہے. اور حج پہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے 197 کی سورۃ کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, Take provisions along, for the merit of having provision is to abstain from begging and fear me, O men of understanding. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا, کہ تم جب سفر پہ نکلتے ہو تو اپنا سامان ساتھ لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سب سے زیادہ جو تمہاری جو موسٹ پریشیس جو تمہاری چیز ہے جو تم ساتھ لے کر چلو گے وہ کیا ہے, وہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِي یا اولی الالباب, تقوی اختیار کریں یا اولی الالباب, جو میں نے ابھی ہم لوگ کی بات کر رہے تھے کہ جو سفر میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو جانا ہے, جو اٹریکشن ہے وہ کیا ہے, جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگہی حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا. تو اللہ کی محبت کو ڈیولپ کرنا, اللہ کی کانشیسنس کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ہمارے سفر کا, اس جرنی کا جو ہے وہ سامان ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ حج جو ہے یہ ہم کرتے تو ادھر ہیں زمین پر ہیں, لیکن اٹ سگنیفائز دا ورٹیکل ڈائمینشن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے یہ اس کی جو ہے عکاسی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو اپنے اس نکلنا ہے اس زمین کے ساتھ, جو ایک تم جو پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس جو زمین کے ساتھ جو چمٹے ہوئے ہو, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی محبت اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس اختیار کرو. تو یہ ایک پروپیلنگ فورس ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گی. وَاتَّقُونِي یا اولی الالباب, تو اس رستے پر جو جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامان دیا ہے
وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو کانشیسنس کہاں سے آئے گی؟ جب ہمیں علم ہوگا. جب ہم کو علم ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ہم رستہ لیں گے سنسیئرٹی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، تو ہی ہمیں تقویٰ ہوگا. جس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہم کوئی جانتے نہیں ہیں، پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ کو جاننا جو ہے، کہ پہچاننا جو ہے، دیٹ از the first thing. اور پھر اس رستے پر چلنا جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے وہ جہاد کا رستہ ہے، وہ اسٹرائیونگ کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے جو ہے وہ وسیلے ڈھونڈو، طریقے ڈھونڈو کہ تم اللہ تعالیٰ کی سے جڑنے کے لیے. تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جاہدو. آپ یہ سوچیں کہ کتنی یہ بیوٹیفل بات ہے. ایک طریقے سے ایک طرف تو اس میں اسٹرگل ہے، اسٹرگل ایسی ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہمارا جو کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، اس کے باہر ہم جب سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں نا، جب ہم اپنی بس صرف اتنی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو اس میں ہم کمفرٹیبل ہیں. بھئی اب زیادہ جو ہے لائک مجھے اب کوئی اتنا نہیں بولے، بھئی میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. اپنے کمفرٹ زون میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے باہر سٹیپ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. کہ ہمارے اندر وہ اللہ کی ایسی محبت ہو، ایسی کشش ہو، اور ایسی جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طلب ہو، کہ انسان جو ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ ہم اس تمام حدوں کو جو ہمیں روک رہی ہیں، ہماری نفس کی حدیں جو ہیں، ان کو ہم کراس کر کے اللہ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے وہ ڈھونڈیں. جیسے لوگوں نے ڈھونڈا، جب لوگ بے چین ہوئے رب کو جاننے کے لیے، تو لوگوں نے محل چھوڑ دیے. جو گوتما بدھ کی جو سٹوری آتی ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر نکل گیا کہ اس کو ایسی بے چینی تھی ایسی. لیکن قبل مسیح سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو اس کی حقیقت تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا واقعی میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ہی کوئی بندہ ہو اور بعد میں نیا ایک مذہب بن گیا ہو. یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کے اندر ایسی وہ تھی کہ وہ نکل گیا، جنگلوں میں چلا گیا، اور کیا اس کے اندر وہ تڑپ تھی. تو وہ اپنا انسان کا جو زندگی کا جو سفر ہے، تو والذین جاہدوا فینا، تو اس میں اسٹرگل کرنا، اس میں جہاد کرنا، جو ہمارا کمفرٹ لیول ہے اس کے باہر سٹیپ کرنا. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جب اللہ مجھے بھی ہدایت دے گا نا، تو پھر میں بھی سیکھ لوں گی، میں بھی اس رستے پہ چلی جاؤں گی. جب اللہ نے ہدایت دی تو مجھ میں دے دی. اٹ از ناٹ دس وے. یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا تو پھر میں جہاد کروں گی. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، پہلے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قسم کھا کر کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو رستہ دکھائیں گے، ہم اس کو رستہ دکھائیں گے. اٹ از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ کہ ہاں اگر مجھے ہدایت ہوگی تو پھر میں بھی کر لوں گی. نہیں، اٹ از دی ادر وے راؤنڈ، جو کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ جہاد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو رستے دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی جو لوگ چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو نہ دائیں نظر آتا ہے، نہ بائیں نظر آتا ہے، نہ پیچھے کی چیزیں کھینچتی ہیں، ان کی نظر جو ہوتی ہے اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. وہ اپنے رب کے سے قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمام اپنے بوجھ جو ہیں وہ اتارتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو اب جو ہے تو جہاد کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایون بنی اسرائیل سے کہا، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن صلاۃ، ان کو پورا رستہ دیا کہ یہ صلاح اور زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پہ ایمان لے کر آؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے تم، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اس کے بعد جو ہے تم جو اللہ کو جو ہے قرض حسنہ دو گے، تو پھر میں تم سے تمہاری سیئات جو ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو گناہوں کے، ان کو میں تم سے دور کر دوں گا، اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ رستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، یہ ہر چیز میں ہے، تمام عبادتوں میں ہے، تمام طریقے سے اس کی جو ہے وہ تائید کرنا. تو اب میں آپ کو ایک فائنلی جاتے جاتے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہ رہی تھی.
باتیں تو بہت ساری تھیں اور کرنے کی، لیکن خیر ٹائم از لمیٹڈ. سورہ صف اور سورۃ الجمعہ دو صورتیں ہیں جو 28 سپارے میں ہیں اور ایک دوسرے کے بعد ہیں. پہلے سورہ صف آتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ آتی ہے. سورۃ الصف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا آمن جو ایمان والے ہیں ان سے ایک تجارت کا ذکر کیا ہے اور ایک بزنس ڈیلنگ کی بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو میں ایسی تم کو تجارت بتاؤں جو کہ تم کو جو ہے تکلیف دے، عذاب سے جو ہے نجات دے. تؤمنون باللہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو، اسٹرگل کرو کن چیزوں کے ساتھ جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی. کوئی بیٹھ کر کوئی تو خدا داد ہدایت تم پر جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس سچویشن میں تم ہو، ویئر ایور یو آر، ادھر ہی سٹارٹ کرو. جو اللہ نے جو ہے جو تم کو مال دیے ہیں، جو تم کو اولاد دی ہے، جو تمہارے انفس ہیں، جو تمہاری ذات ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر طریقے سے تم اللہ کی طرف جانے کے لیے اسٹرگل کرو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس ڈیلنگ دی، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کیا اس کا پے آف ہوگا. یغفر لکم ذنوبکم، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ اکمپلش کرنا ہے، یہ گول اکمپلش کرنا ہے. کچھ نہیں کہا، صرف کہا اسٹرگل کرو. جہاں پر تم ہو تم اپنے آپ کو جانتے ہو، اللہ جانتا ہے تم کس لیول پر ہو. اگر تم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہو اور محنت کر رہے ہو اللہ کے لیے، چاہے وہ تھوڑی بھی ہو، ایک قدم بھی اٹھاؤ گے تو 10 قدم اللہ تعالیٰ تمہاری طرف چل کر آئے گا. تو وہ تمہیں اسٹرگل کرنی ہے. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا ایفرٹ اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ریزلٹ کہ تم کو قرآن حفظ کر کے دکھانا ہے، یا تمہیں تو ہم پہ تو بڑی مشکل آ جاتی کہ ہمیں تو بڑے مشکل اللہ تعالیٰ نے کام دے دیے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تم کو اتنے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کو میں جانتا ہوں، تمہاری کیپیبلٹیز کو میں جانتا ہوں، جتنی تمہاری استطاعت ہے تم اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو انویسٹ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بڑے خوبصورت بیوٹیفل ہاؤسز، پلیزنٹ ڈویلنگز اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں دوں گا. فی جنات عدن، یہ دنیا کی طرح نہیں کہ دنیا جو ہے بہہ جائے گی، ایونچولی ختم ہو جائے گی. ایسی جنتوں میں یہ سب چیزیں تم کو عطا ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، ایٹرنٹی والی جنتیں ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ ایسی تم کو وہ دوں گا جس چیز سے تم کو محبت ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، نصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، فتح قریب اور اوپننگ اور وکٹری جو ہے تم کو دوں گا. وبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو جو ہے آپ خوشخبری سنا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس گروپ میں تھے جنہوں نے سب چیزیں چھوڑ کر، تمام صحابہ جو تھے سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. تو یہ ان گروپ میں سے تھے کہ ان کو نصر بھی نصیب ہوئی اور فتح بھی نصیب ہوئی. اور اگر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا پہلا وعدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جنتیں جو ہیں یہ دنیا میں انسان کو اگر وکٹری مل بھی جاتی ہے، اوپننگ مل بھی جاتی ہے، دنیا تو ٹیمپرری ہے. اصل وکٹری جو ہے، اصل جو ہے کہ مجھے واقعی میں کوئی ایسا گھر ہو جو میں نے پرچیز کر لیا ہے جدھر سے مجھے کوئی نہیں نکالے گا. ہم لوگ اب زندگی میں کتنے گھر خرید چکے ہیں اور ہر گھر میں ایسے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہ چیز بھی ہو اور وہ چیز بھی ہو. پتہ چلتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ گھر بیچ کے کہیں اور جا رہے ہیں. تو سوچتے تھے اتنا انویسٹ کیا اس گھر پہ، اتنا سوچتے تھے ایسا کلر ہو اور ایسا وہ ہو، اور سب پیچھے رہ گیا اور اب دوسرے گھر کی طرف چلے گئے. تو یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں، لیکن ایسے خوبصورت گھر جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، اس کی بزنس ڈیلنگ اللہ تعالیٰ نے کی اور کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب آپ ادھر آئیں اس سورۃ الجمعہ پہ جو اس کے فوراً بعد آتی ہے.
کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب مومنین کو کہا گیا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم اللہ کی ریممبرنس کی طرف جاؤ، اللہ کی ریممبرنس کی طرف جاؤ، یعنی نماز جو ہے وہ بذات خود نماز کی طرف جانا نہیں، بلکہ اللہ کی یاد جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کی طرف جاؤ، یعنی کہ جمعہ کی نماز کی طرف دوڑو، مطلب جاؤ جمعہ کی نماز کی طرف، لیکن یاد رکھو کہ اس کا پرپس کیا ہے، کہ اللہ کی یاد کی طرف جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو اپنی تجارت کو۔ پچھلی سورہ میں کیا تھا کہ میں تم کو ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں جو ہے سکسیس دے گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تجارت کو چھوڑ دو۔ جب اللہ کا ذکر کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، جب نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو تم چھوڑ دو۔ آپ تجارت پہ سوچیں کہ کوئی سوچے کہ میرا تو 1.5 گھنٹے میں اتنا نقصان جاتا ہے، میرے سارے کسٹمرز اسی ٹائم پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پہلے کیا کہا گیا پچھلی سورہ میں کہ ایسی میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے، جو تم جانتے ہو، اور اب کہا اس تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کون یقین کرے گا سوائے ایمان والوں کے، یہ ایمان والوں کے، ورنہ دنیا میں جو لوگ 2 4 نوٹ 1 پائی جوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی جن کا کہ جو ہے کہ ان کو تھوڑی ایمان آئے گا اس بات کے اوپر کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ میرے لیے کیسے بہتر ہوگا، میرا تو اتنا نقصان ہو گیا۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ترک کرنے کے لیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر جاؤ دنیا میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور ڈھونڈو اللہ کا فضل، کام کرو، نوکری کرو، جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ نے لکھا ہے اس کو کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بڑی کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو پتہ چلا کہ ذکر جو ہے نماز سے پہلے بھی تھا، نماز کے اندر بھی تھا، نماز کے بعد بھی ہے۔ یہ ذکر ہی تو ہے جو بہتر ہے تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت کو، کوئی بڑی بزنس ڈیل دیکھتے ہیں یا کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، and when they see some merchandise or amusement وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بلا رہے ہیں کہ اس بزنس ڈیلنگ کی طرف کہ میرے ساتھ چلو، ان کے جو ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ان کو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی بھی انٹرٹینمنٹ سے، کسی بھی امیوزمنٹ سے بہتر ہے، کسی بھی تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ تو ایک تجارت بتائی جو کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ایک تجارت بتائی جسے چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہ رستہ جو ہے، یہ کیا رستہ ہے؟ یہ اللہ کی طرف جانے کا رستہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ انشاءاللہ تعالیٰ I'll stop here.